رات کے اس پہر میں میں بھی ایک ماں اور ایک باپ کی عظمت سناتا ہوں۔ ایک نوجوان سفر کر رہا ہے، کرتے کرتے بھوک محسوس ہوتی ہے۔ دریا کا کنارہ دریا میں چلتا ہوا ایک سیب نظر آ جاتا ہے۔ نوجوان سیب اٹھاتا ہے، پہلا لقمہ لینے لگتا ہے، دانتوں میں چباتا ہے۔ خیال آتا ہے کہ تو نے تو پوچھا نہیں کس کا ہے، جو مالک ہے اس کے پاس چل، معاوضہ ادا کر یا معافی مانگ۔ جس طرف سے پانی آ رہا ہے، نوجوان سفر اپنا ترک کر کے اس طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ چلتے ایک باغ نظر آتا ہے۔ سوچ پڑتی ہے یہ اسی باغ کا سیب ہوگا۔ مالک کے پاس جاتا ہے، عرض کرتا ہے بابا جی ایک غلطی ہو گئی، آپ کا ٹوٹا ہوا سیب دریا میں جا رہا تھا، میں نے کھا لیا، معافی ہو سکتی ہے۔ ارے وہ تو نیک نوجوان تھا، آج ہم پائیا مونگفلی لینے جاتے ہیں، آدھا پاؤ کھڑے کھا جاتے ہیں۔ بچنا چاہیے۔ بابا جی معافی فرمایا، ایک شرط حضور جو حکم فرماؤ قبول ہے، بس سیب کی معافی چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ میرا کھیت دیکھ رہا ہے، سیبوں کا باغ دیکھ رہا ہے، بس اس کی رکھوالی تیرا ذمہ، پھر تجھے معاف کروں گا۔ تیسی کانی پکڑی، کئی پکڑی، باغوں کی رکھوالی شروع۔ ایک سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، ایک سیب کا معاوضہ، کئی سال گزر گئے۔ بابا جی معافی نہیں، کچھ عرصہ اور خدمت کرو، پھر خدمت پہ لگ جاتے ہیں۔ 1 سال گیا، 2 سال گیا، کئی سال گئے۔ بابا جی معافی نہیں، اور خدمت، پھر خدمت شروع۔ ایک دن قدموں میں پڑ جاتے ہیں، بابا جی کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ فرمانے لگے ایک شرط ہے، اگر وہ پوری کرو معافی مل جائے گی، کھایا ہوا سیب معاف۔ بابا جی معاف ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا، بتائیے شرط کیا ہے؟ کہنے لگے ایک لڑکی پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، اگر اس سے شادی کر لو تیرا سیب کا معاوضہ معاف کر دوں گا۔ نوجوان کہنے لگا اگر معاف ہوتا ہے مجھے شادی قبول، نکاح ہو گیا۔ شب عروسی کمرے میں جاتے ہیں، فوراً باہر آ جاتے ہیں۔ بابا جی آپ نے تو کہا تھا پاؤں سے لنگڑی ہے، وہ تو چلتی ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، وہ تو پکڑتی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، وہ تو دیکھتی ہے، کانوں سے بہری ہے، وہ تو سنتی ہے، زبان سے گونگی ہے، بابا جی وہ تو بولتی ہے۔ بابا فرماتے ہیں پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ آج تک دہلیز سے باہر قدم نہیں گیا ہے۔ میری ماں بہنیں پردے میں سنتی ہیں، سنیے، کانوں سے بہری، آج تک غیر محرم کی آواز نہیں سنی ہے، زبان سے گونگی، آج تک اس کی زبان سے غیر محرم نے کلام نہیں سنا ہے۔ آج ٹی وی پر سج دھج کے نعتیں ہو رہی ہوتی ہیں خواتین۔ بچنا چاہیے، عورت کی آواز بھی عورت، کہتے ہیں اس کی آواز آج تک کسی غیر مرد نے نہیں سنی، آنکھوں سے اندھی ہے، آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ آپ کو پتا ہے اتنی سال خدمت کرنے والا وہ نوجوان کون اور اتنی پاکیزہ خاتون کون؟ ارے وہ کوئی اور نہیں، وہ نوجوان میرے غوث اعظم کے بابا ہے اور وہ عورت میرے غوث اعظم کی اماں ہے۔ ارے یہ غوث کی ماں کی شان ہے تو میرے حسین کی ماں کی شان کیا ہے؟ یہ میرے غوث اعظم کے ماں باپ ہیں، کیونکہ حسن کو عشق کی جاگیر کہتے ہیں، حسن کو عشق کی جاگیر کہتے ہیں۔ ہم خاک طیبہ کو
کو اکثیر کہا کرتے ہیں سارے ولیوں میں افضل ہیں ہمارے غوث اعظم، اس لیے ہم انہیں پیران پیر کہا کرتے ہیں، اس لیے ہم انہیں پیرانے بگڑ گڑی والے پی گئے ہو سبحان اللہ، اتنی بڑا واقعہ سنا ہے پھر بھی نہیں آگے سنا۔ چلو اب ٹیسٹ لے رہا ہوں، یہ دل جد کل ہے تو بولے گا، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم یا غوث اعظم دستگیر، جہاں چاہو رکھو قدم، کیونکہ ہم اپنے آپ کو جن کے در کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں، جو جلنے والے ہیں وہ جل کے مٹتے جاتے ہیں، جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں۔